فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ہو، من رعا منکم، تم میں سے جو کوئی بھی منکر بات، غلط بات ہوتے ہوئے دیکھے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح کرے، اس کی اصلاح کرے، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے، یہ نہیں کوئی خاص کام میں غلط کام ہو رہا ہو تو اس کی اصلاح کرے، کوئی بھی زندگی میں سب طرح کے کام ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے تو اس کی بھی اصلاح کی جائے، مسجد بنانے میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں تو ان کی بھی اصلاح کی جائے، دین کے کام کرنے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کی بھی اصلاح کی جائے۔ اب اصلاح کیسے کی جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کی اصلاح کرے، اس کو چینج کرے، اس کو بدلے۔ کس طریقے سے؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، یعنی اگر تمہارے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے، ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جائے اور اپنی جو ایک طاقت ہے، اپنے اندر جو قوت ہے، اپنے اندر جو جرت ہے، اس کے مطابق وہاں جا کر کے دخل اندازی کرے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کو آپ نے نہیں کرنا۔ اڑنا نہیں بھائی، اڑنے کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اڑ جاؤ، بالکل یہ اڑنا تو ہے نہیں، اڑنے سے تو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، مقابلہ آرائی سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک شخصیت ایسی ہے کہ آپ وہاں جا کر کھڑے ہو کر کے اور کہیں کہ بھائی اس کام کو ہٹیے، یہاں سے یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کو چینج کریے، یہ سنت کے خلاف، تو آپ وہاں جائیے، نفس نفیس اپنی ذات کے اعتبار سے وہاں جا کر کے اس کام کو بند کرائیں۔ پھر دوسرا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھئی میں وہاں نہیں جا سکتا ہوں اور جاؤں گا تو بلا وجہ کی کوئی بات گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو فرمایا اپنی زبان سے پھر اس کام کو غلط کہو کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس کام کو اس طرح کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی عجیب دور ہے، بولوں گا میں کچھ، مطلب لیں گے کچھ اور پتہ ہی چلے گا کہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، تو پھر بیان فرمایا کہ پھر اپنے دل میں یہ سمجھے کہ یار یہ کام جو ہو رہا ہے نا وہ غلط ہو رہا ہے، یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا بالکل آخری درجے کا معاملہ ہے، مطلب یہ دل کے اندر بھی کم سے کم برا سمجھ لے تو یہ بھی کم سے کم ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر کسی کو احساس ہی نہ ہو تو پھر تو ایمان بچا ہی نہیں۔ یہ تمہیدی بات آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوگی۔ اب ان سے کہیں پر بھی آپ کوئی غلط کام ہو تو آپ کے لیے ایک رہبری، ایک رہنمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آپ کو مل گئی ہے کہ آپ کہیں پر بھی جو ہے نا کوئی کام اگر لگتا ہو آپ کو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ صحیح کرنے کے لیے 3 درجے ہیں، آپ اپنی ذات اور قوت اور طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لٹ لے کر کے جانا ہے وہاں، قوت اور طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک جرت اور ایک ہمت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کام کو، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، آپ لگ کر کے اس کام کو روک سکتے ہیں تو روک دیجیے۔ اور اگر آپ کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے تو آپ اپنی زبان سے کہیں کہ یہ کام غلط ہے، اس کام کو بدلا جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم بھائی دل کے اندر تو برا سمجھنا ہی چاہیے کہ یار یہ کام غلط ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو تو پھر تو ایمان ہی نہیں بچا، کیونکہ سب سے حضور نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ ایمان میں سب سے زیادہ کمزور درجہ یہ ہے کہ کم سے کم دل میں تو برا سمجھ لو۔ تو یہ 3 طریقے بتا دیے کہیں پر بھی کوئی غلط کام ہوتا ہو۔ اب دیکھیے ایک بات دھیان میں رکھیے، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور دین کا کام جو ہوتا ہے نا یہ بھی بڑا اہم کام ہے، دین کا کام کرنا اور دین کے کاموں میں حصہ لینا اور ملت کے کاموں میں حصہ لینا یہ بڑا اہم کام ہے۔
لیکن دین کے کام میں حصہ لینا اور دین سے ہٹ کر کے لینا، دین کے طریقے سے ہٹ کر کے لینا، یہ دین نہیں، یہ دنیا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کیا آپ کام تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی جو ہے دین کے کام میں حصہ لے رہے ہیں، ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جذبات آپ کے یہ ہیں، تو جذبات کو ہم نہیں کہہ سکتے بھائی، واقعتاً انسان کے جذبات ہو سکتے ہیں کہ بھئی وہ دین کے جذبے سے کام کر رہا ہے، لیکن اگر وہ دین کا کام بھی دین کے طریقے سے ہٹ کر کے کر رہا ہے تو وہ دین نہیں ہے، وہ دنیا ہے، اور دنیا کمانے پر کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ وہ درگزر کر دے، معاف کر دے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن دنیا کما کر کے اور دین کے کاموں کو دنیاوی طریقے پر کر کے اور دکھاوا کر کے، نمائش کر کے، اور یہ سمجھو کہ اس میں ہمیں ثواب ملے گا، تو یہ دھوکہ ہے۔ اپنے اللہ کی ذات سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اللہ ہماری پکڑ نہ کرے، بالکل رکھنی چاہیے اللہ سے امید، یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ درگزر سے کام کرتا ہے، وہ عفو غفور ہے، لیکن کام غلط بھی کرو اور اس پہ پھر ثواب کی امید رکھو تو یہ بے وقوفی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام اگر کر رہے ہیں اور وہ دین کے طریقے سے ہٹ کر کے کر رہے ہیں تو یہ دنیا ہے، اور دنیا پر کوئی اجر نہیں ملا کرتا ہے۔ الامور بمقاصدها، کوئی بھی کام ہو تو وہ مقصد کے تحت ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر آپ اس مقصد سے ہٹتے ہیں اور مقصد سے ہٹ کر کے کام کرتے ہیں تو پھر یہ گمراہی کہلاتی ہے۔ کسی بھی کام کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، مقصد ہوتا ہے، مقصد سے ہٹیں گے تو پھر یہ کام غلط ہوگا۔